ڈیئر ویورز، ویڈیو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کو کم دے رہا ہے اور دوسروں کو زیادہ دے رہا ہے، بلکہ اللہ تو ہر کسی کو اس کے گمان اور یقین کے مطابق دے رہا ہے جو انسان اللہ سے رکھ رہا ہے۔ اسی طرح لا آف اٹریکشن کی نظر سے دیکھیں تو آپ سیم اس طرح کی چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ خود ہیں، اور جیسی انرجی آپ پروڈیوس کرتے ہیں چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، نہ کہ یہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی ایکسپرٹ۔ ڈیئر ویورز، بائی پروفیشن میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ لا آف اٹریکشن کے ایسے 6 امپورٹنٹ رولز ڈسکس کروں گی جن کو فالو نہ کرنے سے لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس آپ کے لیے کام نہیں کرتی اور آپ کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا اور اس کو اچھے سے سمجھیے گا۔ رول نمبر 1، میرا آپ سب سے سوال ہے کہ جب آپ کسی بھی کھانے کو بہت زیادہ پکائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سبھی اس کا جواب جانتے ہوں گے۔ بالکل ویسے ہی آپ اپنی جس بھی خواہش کے ساتھ اپنی ساری خوشی، ایکسائٹمنٹ، بہت زیادہ امیدیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں تو اس چیز کے ملنے کے چانسز 0% ہو جاتے ہیں۔ آپ 24 گھنٹے ذہن میں بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کب ملے گی، کب ملے گی، کب خواہش پوری ہوگی۔ تو اس حوالے سے لا آف اٹریکشن کا پہلا رول یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے مقصد اور خواہش سے اٹیچ رہیں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کے فون پر کوئی ضروری میسج آنا ہے، لیکن جب تک آپ فون ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں تو وہ میسج اتنا ہی لیٹ آتا ہے۔ تو اب سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دماغ اور دل میں اپنے اس خواب کی خواہش ضرور رکھیں، لیکن اپنی خوشی اور بہت ہی زیادہ چاہت کو اس کے ساتھ مت جوڑیں۔ مطلب دعا مانگیں لیکن 24 گھنٹے یہ نہ سوچتے رہیں کہ دعا کب، کیسے، کہاں اور کس وقت پوری ہوگی اور لا آف اٹریکشن کا رزلٹ کب ملے گا۔ لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس کو فالو کریں اور بس پھر چھوڑ دیں اور اس کے ریزلٹس کے بارے میں ہر وقت مت سوچیں۔ رول نمبر 2، ڈیئر ویورز، لا آف اٹریکشن کا سیکنڈ رول لا آف ڈیٹیچمنٹ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جلدی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیں بجائے اس کے پیچھے بھاگنے یا پکڑے رکھنے کے۔ اس لیے آپ لائف میں ہمیشہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہوتی ہے میں تب بھی خوش ہوں، اور اگر نہیں تب بھی میں دل سے اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ اسی بات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فیمس کوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کسی چیز کی خواہش رکھنا تمہیں ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے، اور بے قراری انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے دل میں کوئی خواہشیں نہ رکھیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ملنے کے بغیر بھی خوش رکھیں دل سے۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے کہ جیسے آپ تنگ آ کر فون سائڈ پر رکھ دیتے ہیں کہ چھوڑو یار میں چیک ہی نہیں کر رہا، میسج آنا ہوا تو آ جائے گا، تو اسی وقت تھوڑی دیر بعد وہ میسج آ جاتا ہے۔ رول نمبر 3، لا آف اٹریکشن کا تھرڈ رول یہ کہتا ہے کہ آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کی خواہش ایک پرفیکٹ ٹائمنگ پر ہی پوری ہوگی۔ اس رول کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں موجود ساری خواہشات کو جانتا ہے اور آپ کو دینا بھی چاہتا ہے، لیکن اگر وہ چیز آپ کو ابھی تک نہیں ملی جو آپ چاہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں خود یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ کبھی کبھی جو چیز آپ چاہتے ہیں اصل میں آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ابھی تک اس لیے نہیں ملے کیونکہ آپ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ بڑی کار خریدنے یا ڈرائیو کرنے کی بات کر رہا ہو۔ اس طرح لا آف اٹریکشن کا ایک اور بھی رول ہے جو ہے لا آف پیشنس اینڈ ریوارڈ، جو کہتا ہے کہ بہترین چیزیں ہمیشہ صبر اور استقامت مانگتی ہیں۔ اس رول کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ حوالے سے بھی سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پس تم صبر رکھو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔ رول نمبر 4، لا آف اٹریکشن کے مطابق آپ ایک دم بہت بڑا گول یا بڑی ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں۔
جیسے مثال کے طور پر میں ایک یوٹیوب کی مثال لیتی ہوں، تو اگر ایک یوٹیوبر یہ بولے کہ میرے ایک مہینے میں 50 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے، تو یہ ایک ان ریئلسٹک گول ہے۔ اس طرح آپ کا دل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا اور آپ اگر مگر کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ پہلے چھوٹے گولز اور خواہشات رکھیں، کیونکہ اس طرح آپ کا یقین بھی مضبوط ہوگا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے تو اب اور بھی چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ کیونکہ جب آپ بہت ہی بڑی چیزیں مانگ لیتے ہیں یا اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ خواہش ایک دم سے پوری نہیں ہو سکتی جتنا جلدی آپ چاہتے ہیں۔ ایسے میں پھر آپ کا یقین کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ رول نمبر 5، ڈیئر ویئرس، لا آف اٹریکشن تبھی کام کرتا ہے جب آپ اپنی خواہشات اور مقصد کے ساتھ اپنے ایموشنز یعنی کہ جذبات کو اٹیچ کرتے ہیں۔ لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بغیر اپنے جذبات شامل کیے بس ڈائریز میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو کہ ایک میریکل مائنڈ ہے، وہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف آپ کے ایموشنز یعنی کہ آپ کے جذبات کی زبان کو ہی سمجھتا ہے اور ان کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ دن میں صرف ایک بار 17 یا 18 سیکنڈز تک بھی اپنی اس خواہش کو پیور ایموشنز اور جذبات اور فوکس کے ساتھ تصور کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ کا میسج چلا جاتا ہے اور لا آف اٹریکشن آپ کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس کا استعمال کریں تو جب آپ اپنے مقصد کو ذہن میں تصور کریں تو اس میں وہی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے جذبات شامل کریں جو آپ تب محسوس کریں گے جب وہ چیز آپ کو حقیقت میں مل جائے گی۔ آپ کو اپنے ان تمام جذبات اور احساسات کو آپ کو ابھی اسی لمحے آنکھیں بند کر کر ان کو محسوس کرنا ہوگا۔ ویژولائزیشن کا صحیح طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ سب کو سمجھایا ہوا ہے، تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا تو مجھے اور ملے گا، یہ سوچ کر وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں لالچ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی دعائیں نہ تو قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس ان کے لیے کام کرتی ہیں، بلکہ آپ کو سیلف لیسلی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، بغیر لالچ رکھے، بغیر ذہن میں یہ سوچے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا۔ جس دن آپ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کے دل سے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کی چاہت ختم ہوگی اور پھر اسی دن ہی اللہ تعالیٰ آپ کو لگاتار زندگی میں شکر ادا کرنے والی اور بھی چیزوں سے نوازے گا۔ تو ڈیئر ویئرس، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ لا آف اٹریکشن کے 6 رولز کا ذکر کیا۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔